لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون صدق الله مولانا العظيم۔ چاک کر سینے کو پہلو کو چیر ڈال، چاک کر سینے کو پہلو کو چیر ڈال، یوں ہی کچھ حالے دل مضطرب کھلے۔ محترم صدر جلسہ، حضرات حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام، مہمانان جلسہ اور میرے عزیز رفقا، آج میں آپ لوگوں کے سامنے وقت کے بہت ہی اہم، ضروری اور حساس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں، جس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا اور اس پر عمل کرنا وقت کا اہم تقاضا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء جب بھی کسی قوم میں آئے تو عام طور پر ان کا سابقہ دو طبقوں سے پیش آیا۔ ایک ملأ قوم یعنی قوم کے سربرآوردہ لوگ جن کو باعزت اور بلند مرتبہ سمجھا جاتا، دوسرے وہ لوگ جن کو قرآن نے اراذل قوم یا مستضعفین سے تعبیر کیا ہے، یعنی قوم کے معمولی اور کمزور لوگ جن کو سماج میں بے وزن اور کم حیثیت خیال کیا جاتا ہے۔ ہر نبی کی دعوت اپنے قوم میں ایک اجنبی دعوت کی حیثیت سے ابھرتی ہے۔ قوم کے سربرآوردہ لوگ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، البتہ ان میں جو لوگ حقیقت پسند اور نیک خو ہوتے وہ اپنی بڑائی کو قربان کر کے نبی کی دعوت پر لبیک کہتے، لیکن ابتداءً ان کی تعداد بہت کم ہوتی۔ جو لوگ معمولی سمجھے جاتے ان کو دعوت حق قبول کرنے میں کوئی عار نہ ہوتی، وہ پہل کرتے اور پھر ظلم و جور کی بھٹی میں تپائے بھی جاتے۔ غالباً یہ بھی نظام غیبی کے تحت ہوتا کہ چونکہ وہ پہلے سے مظلوم و ستم رسیدہ ہوتے، اس لیے ان کے لیے ظلم و زیادتی اور تحقیر و تذلیل کا رویہ کسی درجے میں قابل تحمل ہوتا۔ محترم سامعین، دعوت حق کو قبول کرنے میں سرداران قوم ہی اصل میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر مخالفت کی، اس لیے نظام غیبی کے تحت غزوہ بدر میں تمام سرداران مکہ جمع کر دیے گئے اور وہ سب بدر میں ہلاک ہوئے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ بدر کے بعد اہل مکہ کے دو ہی قابل ذکر سردار باقی رہ گئے، ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ، اور ان دونوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ مدینہ میں جو اسلام کی اشاعت آسانی کے ساتھ اور تیز رفتاری سے ہوئی، اس کی ایک وجہ وہی تھی کہ جس کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارہ فرمایا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے اوس و خزرج کی خانہ جنگی میں عبداللہ بن ابی کے علاوہ صف اول کے تمام قائدین لقمہ اجل بن چکے تھے، اس لیے یہاں اسلام کے خلاف مزاحمت کرنے والی کوئی منظم طاقت موجود نہیں تھی۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے اندرونی نفاق کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن انصار مدینہ پر نشہ ایمانی چڑھ چکا تھا کہ وہ کسی اور چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، گویا خدا کے غیبی نظام کے تحت بعثت محمدی سے پہلے ہی سرداران مدینہ رخصت ہو چکے تھے اور مدینہ کی سرزمین اسلام کے لیے نرم و ہموار ہو چکی تھی۔ میرے عزیز دوستو، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ملأ قوم بنا رکھا ہے اور لوگوں کے ذہن میں عقیدہ بسا دیا ہے کہ وہ فرما روائی اور حکمرانی ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش خدا کے سر اور بازوؤں سے ہوئی ہے۔ وہ خدا اور بندے کے درمیان واسطہ ہے۔ ایک بہت بڑی قوم کو انہوں نے پیدائشی غلام بنا رکھا ہے اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا دی ہے کہ
کہ وہ نیچ اور کمتر ہیں، وہ دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ پہلا طبقہ برہمنوں اور اونچی ذات کے لوگوں کا ہے، جن کا عددی تناسب بہت معمولی ہے، لیکن وہ ملک میں 65% کلیدی عہدوں پر قابض ہیں اور اقتدار کے در و بام پر ان کا ایسا قبضہ ہے کہ کوئی پتا ان کی مرضی و منشا کے بغیر حرکت نہیں کر پاتا۔ یہی قرآن کی اصطلاح میں اس ملک کے ملائے قوم ہیں، جن کا عمومی مزاج یہی ہے کہ جب تک حالات کے ہاتھوں مجبور نہ ہو جائیں، عدل و انصاف اور سچائی کے سامنے سرخمیدہ نہیں ہوتے۔ دوسرا طبقہ دلت کا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اراذل قوم کی تعبیر آئی ہے کہ لوگ انہیں نیچ، گوار اور کمتر خیال کیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں یہ قوم ہزاروں سال سے ظلم و جور کی چکی میں پسی جا رہی ہے اور انتہائی غیر انسانی رویہ کا شکار ہے۔ اب جبکہ سیاسی مصلحتوں کے تحت کسی قدر ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، انہیں تحفظات دیے جا رہے ہیں، الیکشن کے موقع پر انہیں منانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر بھی سماجی زندگی میں وہ ایک باعزت قوم کا مقام حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ یہ بھی کیا منظر ہے، بڑھتے ہیں نہ ہٹتے ہیں قدم، یہ بھی کیا منظر ہے، بڑھتے ہیں نہ ہٹتے ہیں قدم، تک رہا ہوں دور سے منزل کو میں، منزل مجھے۔ میرے عزیز دوستو، جو لوگ مظلوم، دبے کچلے اور دبائے ہوئے ہوں، ان کی مدد کرنا مسلمانوں کے لیے صرف سیاسی مصلحت نہیں بلکہ دینی اور ملی فریضہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان لوگوں کے واسطے نہیں لڑتے جو مغلوب ہیں، مرد، عورتیں اور بچے۔ قرآن نے یہاں مغلوبوں کے لیے مستضعفین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ لوگ جن کو دبایا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دلت بھی اس ملک کے مستضعفین ہیں تو شاید بیجا نہ ہو، اس لیے ان کو ساتھ لینا اور اس ملک کے ظالموں کو مشترک تدبیر کے ذریعے ظلم سے باز رکھنا ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اس اہم کام کی طرف سنجیدگی کے ساتھ توجہ نہیں دی، بلکہ ہندوؤں کی اونچی برادری سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ کم و بیش یہی رویہ اختیار کیا، بلکہ ہم نے خود اپنی قوم میں بھی مختلف دیواریں کھڑی کر لی۔ بعض اوقات یہ دیواریں اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ پاس کا آدمی نظر نہیں آتا۔ اس صورتحال نے ہمیں دوہرا نقصان پہنچایا ہے۔ ایک تو اس ملک میں دعوت اسلام کا کام نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ اگر ہم اس طبقے سے قریب ہوتے تو دعوت کے وسیع مواقع پیدا ہو سکتے تھے۔ ہر قوم میں دعوت حق کی فطری ترتیب یہی رہی ہے کہ پہلے ایسے مستضعفین نے اس پر لبیک کہا ہے، پھر جب ان کی بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا تو بالآخر جو طبقہ انہیں نیچ گردانتا تھا اس کے لیے بھی حلقہ بگوش اسلام ہونے کے سوا چارہ نہیں رہا۔ پہلے مکہ کے غلاموں نے اسلام قبول کیا، پھر اہل مدینہ نے، آخر ایک وقت ایسا آیا کہ اہل مکہ بھی اسلام لانے پر مجبور ہوئے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم وحدت الہ اور وحدت انسانیت ہے، یعنی خدا ایک ہے اور تمام انسانیت ایک ہے۔ کالے، گورے، عرب، عجم کی کوئی تفریق نہیں، ایک ہی مسجد میں سب کو خدا کی عبادت کرنی ہے۔ جو شخص دین سے زیادہ واقف اور عمل کے اعتبار سے زیادہ صاحب تقویٰ ہوگا وہ نماز میں امام ہوگا، خواہ کسی خاندان کا ہو اور اس کی چمڑی کا رنگ کیسا بھی ہو۔ انسانوں کا کوئی طبقہ خدا اور انسانوں کے درمیان واسطہ نہیں، بلکہ ہر انسان براہ راست خدا سے مانگتا اور خدا سے پاتا ہے۔ یہ انسانی مساوات کا تصور اتنا فطری اور مبنی پر انصاف ہے کہ جن قوموں کو نیچ سمجھا جاتا ہے وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑی رحمت باور کرتی ہے۔ اگر اسلام کے اس عظیم اصول زندگی کو ان محروم و مظلوم لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اس سے متاثر نہ ہو اور اس ابر رحمت کے سائے میں آنے سے انکار کرے۔ مگر افسوس اور 100,000 افسوس کہ ہم نے کبھی سنجیدگی سے اس کام کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس سے دوسرا نقصان سیاسی ہوا۔ آج سیاسی اعتبار سے ہم خود اچھوت ہیں، ہماری آبادی کے تناسب اور قومی اداروں میں ہماری تعداد کے درمیان کوئی نسبت نہیں۔ اگر مسلمان اس طبقے کو اپنے ساتھ لینے میں کامیاب ہو جاتے جن کی تعداد ملک میں 60-65% سے کم نہیں، تو اگر ہم بادشاہ نہیں ہوتے تو بادشاہ گر ضرور ہوتے۔ جو لوگ اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف فسادات کراتے ہیں اور فسادات کی منصوبہ بندی کرتے ہیں وہ دلت ہی کو اپنا ہتھیار اور آلہ کار بناتے ہیں۔ اگر ہم انہیں قریب کر لیں تو ہم ان کے ہاتھ سے ان کے ہتھیار چھیننے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستو، وقت ابھی بھی گیا نہیں ہے اور ہمیں اس پہلو پر پوری گہرائی کے ساتھ سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں ایک منصوبہ کے ساتھ اس طبقے کو قریب کرنا چاہیے۔ قریب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سماجی سطح پر ان لوگوں سے رابطہ استوار کریں۔ مسلمان خوشی و غم کے مواقع پر ایسی تقریب رکھیں جن میں انہیں مدعو کرے، شادی بیاہ کے موقع پر انہیں تحفے دے، مسلمانوں کے زیر انتظام اسکولوں میں انہیں داخلے دیا کرے اور جو ممکن ہو ان کے ساتھ رعایت کرے، دعوتوں میں ان کے ساتھ کھائیں پئیں، ان کو بھائی، بہن، چچا، خالہ کہہ کر مخاطب کرے، ایسے الفاظ کے ساتھ ان سے خطاب نہ کرے یا ان کا ذکر نہ کرے جن سے تذلیل و تحقیر کی بو آتی ہو۔ موقع بموقع اسلام کی مساوات کی تعلیم کو
کو ان کے سامنے رکھے. اگر ہم اپنے رویہ کو ان کے ساتھ درست کر لیں تو انشاءاللہ وہ جلد اور آسانی کے ساتھ آپ کی طرف راغب ہو جائیں گے. ایک ایسی قوم جو انسان تسلیم کیے جانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، اس سے تھوڑی سی محبت بھی دل جیتنے کے لیے کافی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے کی اہمیت کو محسوس کریں اور ایک ٹھکرائی ہوئی قوم کو سینے سے لگائے اور انہیں محبت کی سوغات دے. اس میں ہمارے جان و مال کی حفاظت ہے، عزت و آبرو کا تحفظ ہے، سیاسی حقوق کا تحفظ ہے، اور سب سے بڑھ کر اس سے دعوت کے وسیع مواقع حاصل ہو سکتے ہیں. پسماندہ طبقات کو قریب کرنے کے جو مواقع ہمارے پاس ہیں ان کے چھین لیے جانے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا